السلام علیکم، میں ہوں زوبیہ کفل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آئی لو مکہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی دوسری سورہ بقرہ کی آیتوں کا ترجمہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب آج کی ویڈیو میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کی ویڈیو میں ہم 211 آیت سے انشاءاللہ 225 تک کے اس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی، تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کر دے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا۔ تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں، اور وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ کے ایمان والے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ تم پر جہاد فرض کیا گیا گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھی سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، تم محض بے خبر ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے بھی پھیر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دینوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کی نفع سے بہت زیادہ ہے۔ اور آپ سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے احکام صاف صاف تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سوچ سمجھ سکو، یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے۔ تم اگر ان کا خرچ اپنے خرچ میں ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور مومنوں،
مشرک عورتوں سے جب تک کہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت ہوا تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، اور اپنی آیاتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو۔ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہوں، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں نے کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی 211 آیت سے 225 آیت تک کا ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں 226 آیت سے انشاءاللہ 240 آیت تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اگر مجھ سے بھی قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اور آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھ سے قرآن پاک کا ترجمہ لکھنے میں کچھ بھی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور اگر آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، یا میری کوئی غلطی ہو گئی ہے وہ آپ مجھے کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، اور آپ بھی اگر اس نیک کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، یا قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا ان کو ترجمہ سنا دیا کریں جو آپ مجھ سے سنتے ہیں۔ اس سے آپ کو بھی بہت ثواب ملے گا اور ہم دین کا پیغام پہنچانے میں بہت حد تک کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک پر بھی لائک کر سکتے ہیں میرے پیج کو دین کی دنیا، جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی۔ اس کے اندر میں روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ لگاتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، آئی لو مکہ اکاؤنٹ ہے میرا، I.love.مکہ یہ نام ہے میرے چینل اکاؤنٹ کا، اور آپ مجھے انسٹاگرام میں فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر میں مکہ مدینہ کی بہت خوبصورت ویڈیوز لگاتی ہوں، اور اس کے اندر پکس بھی میں اپلوڈ کرتی ہوں اسٹوری پر۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کرنا نہیں بھولیجیے گا، اور پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور قرآن پاک کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں میری مدد کریں۔ چلیں اب انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔